اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور حاضرین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ بہت زیادہ گمانوں سے بچو، اور بعض جو گمان ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کی جاسوسی نہ کیا کرو، اور دوسروں کے اندر عیب نہ تلاش کیا کرو۔ مفہوم اس کا یہ ہے، آگے اور بھی باتیں کی گئی ہیں، بہرحال ہمارا چونکہ موضوع آج یہیں تک ہے، تو پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ کسی کے بارے میں بدگمانی میں نہ پڑو، اور اس کے بارے میں حضور کی ایک حدیث پاک ہے، مشکات میں جلد 2 میں، اس کا نمبر ہے 4826۔ تو اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ دوسروں کے بارے میں جو اچھا گمان رکھتا ہے یہ خوبصورت عبادت ہے۔ لہذا اس کے بعد یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور برا گمان رکھتے ہیں کسی کے بارے میں، اور جو ایک اور بات اس میں آیت میں کی گئی، اس میں کہا گیا کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کا وہ عیب نہ بیان کرو جو اس کے اندر موجود ہے۔ یہ بات بڑی امپارٹنٹ ہے، یہ بھی اس کو غیبت کہتے ہیں، یعنی جو عیب اس کے اندر موجود ہے وہ اگر بیان کیا جائے، اس کو ناگواری محسوس ہو، وہ اس کی غیر موجودگی میں مت بیان کرو، اور اگر وہ عیب نہیں ہے تو پھر وہ گمان یا تہمت ہو جاتی ہے، اور وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں وقت ضائع نہ کرو، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو درست کرو، دوسروں میں اگر کوئی کام ایسا دیکھ رہے ہو تو اس طرح بتاؤ جیسے آئینہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ یا آپ کی کسی جگہ کوئی داغ لگ گیا یا کچھ ہے، تو آئینہ بڑی خاموشی سے بتا دیتا ہے، اور جب وہ بتاتا ہے وہ صرف آپ کو ہی بتاتا ہے اور کسی کو نہیں بتاتا۔ اس لیے اگر اصلاح بھی کرنی ہے تو ایسی اصلاح ہونی چاہیے کہ جو نہ کسی کی تذلیل ہو، نہ اس کو برا لگے، اور اس کے علیحدگی میں بڑے اخلاق محبت کے ساتھ یہ بات اس طرح کر دی جائے کہ وہ محسوس نہ کرے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اخلاق کی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں اسلام کو، دین کو، اور اس لیے کہ سلامتی کا دین ہے، اخلاق کا دین ہے۔ اس کی سب سے جو جڑ ہے وہ اخلاق ہے اسلام کی، اور اسلام جو اتنا پھیلا ہے، جو بزرگان دین اولیاء کرام کی برکت سے اس میں بنیادی چیز اخلاق ہی تھی، چونکہ
ان کی درگاہوں اور ان کی مساجد میں اسلحہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اخلاق ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کو کچھ اور نہیں بناتے تھے، صرف انسان بناتے تھے۔ لہذا قرآن نے اس طرف بڑی خصوصی توجہ دی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث پاک ہے، یہ بھی مشکات میں ہے، اس کا نمبر ہے 4639۔ تو اس میں ایک ایسی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو حضرت عائشہ آپ کو ایک اور دوسری بیوی حضرت صفیہ کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ ان کا قد چھوٹا ہے۔ اب اس بات کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ عائشہ، تم نے جو بات کی ہے یہ ایسی بات ہے کہ اگر کسی دریا میں ڈالی جائے تو اس کا پانی ایک دوسری شکل اختیار کرے، متغیر ہو جائے۔ دریا کا پانی اس چھوٹی سی بات سے، قد چھوٹا ہے، یہ بات بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں۔ ازواج مطہرات کا بڑا مقام ہے، بہت زیادہ، مومنین کی مائیں ہیں وہ، ان کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہم کس باغ کی مولی ہے؟ یہ ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں ہدایات دینے کے لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں، سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور حدیث پاک ہے، یہ مشکات کی 4816 اس کا نمبر ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو روزہ سے، نماز سے اور صدقہ سے افضل ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دو آدمیوں میں صلح کرانا۔ نماز سے افضل، زکوٰۃ سے افضل، روزہ سے افضل، تینوں بنیادی رکن ہیں اسلام کے۔ لیکن اس میں یہ بات ضروری سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص بھی صلح کرائے وہ افضل جو ہے عمل تب ہوگا کہ اگر وہ خود نمازی ہوگا، روزہ دار ہوگا، فرائض پورے کرتا ہوگا۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور روزے نہیں رکھتا اور سارا دن صلح ہی کراندہ پھرے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کا روزہ دار ہونا، اس کا نمازی ہونا، یہ ساری چیزیں پہلے ہے، تبھی تو وہ عمل افضل ہوگا کہ پہلے وہ عمل کر رہا ہوگا۔ یہ بات بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے، یہ مشکات کی، یہ بھی ہے 4819۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ جو کام صلح والا ہے اس کے خلاف والا کام، کہ جو شخص دو آدمیوں میں برائی پیدا کرتا ہے، فساد کرواتا ہے، جھگڑا کرواتا ہے، اس نے اسلام کو برباد کر دیا۔ مونڈنے کے بھی لفظ ہیں۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ ساری جو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں تو اپنی اصلاح کے لیے باتیں کرتا ہوں، خود کو نصیحت کر رہا ہوں یہ ساری باتیں۔ آپ تو سمجھدار لوگ ہیں، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب دین یہ ساری چیزیں ہمیں کہہ رہا ہے تو ہماری آج سمت کیا ہے؟ کیا ہم قرآن اور احادیث کی انہی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جب کہ ہم قرآن بھی جانتے ہیں، احادیث بھی جانتے ہیں،
جب جاننے کے باوجود اگر ہمارا عمل اس کے برعکس ہے تو ہم کس سمت کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہم سے دور تو نہیں ہوتا جا رہا؟ کیا وہ سمت ہم سے دور تو نہیں ہوتی جا رہی؟ ہمیں اسی طرف جانا ہے جہاں ہمارا رسول ہمیں بلا رہا ہے، جہاں ہمیں کھڑا کر رہا ہے۔ جو حضور کی ہدایات ہے، جو حضور کی ڈائریکشنز ہیں، جو حضور کے ارشادات ہیں، وہی دین ہے۔ دین صرف اللہ اور رسول کے حکم کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی شے دین نہیں ہے۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں ان ساری باتوں کو تو ہمیں کم از کم ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اب چونکہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو یہ باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اس لیے میں نے گزارش کی ہے ساری۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم حضور کے ارشادات پر چلنے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔